السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہم 9th کلاس کی اسلامیات کا پہلا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اور جو ہماری نئی بک ہے 2022 کے مطابق اس میں اس سے پہلے ہم نے تعارف آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہماری جو ہیں وہ دو بکس ہیں، اور پہلی جو بک ہے ہم اس میں سے سب سے پہلے ہم اس کو کور کریں گے، اسلامیات لازمی کو، اور اس میں جو ہے نا ہم پہلا چیپٹر جو ہمارے پاس ہے اس میں تھوڑا سا نا آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، ہیڈنگ تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ بک کے حساب سے ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے باب اول ہے قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن مجید کا جو اس میں سے متعلق جو پہلا اس کا جو وہ حصہ ہے نا، الف جو ہے وہ ہماری جو دوسری بک ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بے جو ہے وہ تعریف قرآن مجید جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یہ ہماری بک کا جو ہمارے چیپٹر کا اصل جو نام ہے وہ یہ ہے، جو ہم چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ تعارف، جو ہم نے بک آپ کے سامنے کھلی ہونی چاہیے، اور بک کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بک کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہمارا سارا کچھ انشاءاللہ بک سے ہی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلے ہے تعارف، ٹھیک ہے۔ تعارف میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ لفظ قرآن قراتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، لغوی معنی کہ لفظ قرآن کس سے ہے، قراتن سے، آرام سے MCQs بن سکتا ہے۔ جو لغوی معنی ہوتے ہیں نا، لغوی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لغت میں کسی لفظ کا معنی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگلے چیپٹر میں اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، وہاں پر یہ حدیث کے اندر یہ بات آ رہی ہے۔ تو اب لغوی معنی میں یہاں اتنا بتا دیتا ہوں کہ کوئی کسی لفظ کا جو معنی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لغوی معنی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو معنی مشہور ہو جاتا ہے، جو لفظ کے جو ہے نا جو معنی عام مشہور ہو جاتے ہیں، یہ خاص کر لیے جاتے ہیں، کوئی کسی مذہب کے اندر خاص کر لیے جاتے ہیں، تو پھر وہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے، وہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہمارا لغوی معنی کیا ہے کہ لفظ قرآن قراتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ آپ کا MCQ بہت اچھا بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آخری کتاب، کہ اس میں جو ہے نا دوسرا متعارف کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس کو لے کر کون آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کون لے کر آئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ کتاب نازل ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ 23 سال کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ 23 سال کے اندر کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اس وقت آپ کی عمر تھی 63 سال۔ تو ٹوٹل جتنی آپ کی جو نبوت کا زمانہ تھا نا وہ 23 سال تھا۔ اب اس زمانے کے اندر، اس ٹائم کے اندر جتنے جو ہے مسئلے پیش آتے رہے، کوئی سوال کر لیتا آ کر کہ جو ہے نا اس کا کیا جواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دیتے۔ کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا، تو کوئی جنگ پیش آ جاتی، کچھ ہو جاتا، تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کرتے رہتے، آیتیں موقع کی مناسبت سے اتار دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن پاک پورا نازل ہوا، اور اس میں جو ہماری اس پیراگراف میں پہلا پیراگراف جو ہے اس میں آخری بات لکھی ہوئی قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اچھا، کیا مطلب؟ اب معجزہ جو ہے نا، معجزہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں کہ بے بس کر دینا، عاجز کر دینا، عاجز کر دینے والی چیز، بے بس کر دینے والی چیز۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر اس کو اچھی طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو جو ہے نا پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں کہ تم کھاؤ۔ اب اس کے ہاتھ کیسے، اس کے منہ کے اندر بھی آپ نے کپڑا ٹھونس دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ہاتھ پاؤں تو اس کے کھلے نہیں ہوئے، ہاتھ بھی نہیں کھلے ہوئے، اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونسا ہوا ہے، پھر وہ کیسے کھائے گا؟ تو آپ اس پر خوش ہوں کہ نہیں میں نے تو بڑا کمال کیا، دیکھو یہ جو ہے نا بے بس ہو گیا۔ اس کو بے بس ہونا نہیں کہتے۔ ہاں، آپ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، اس کے منہ میں سے کپڑا بھی نکال دیں، پھر اس کے سامنے کوئی چیز رکھیں کہ ہاں اب کھاؤ، وہ چاہنے کے باوجود نہ کھا سکے، تو اس کو یہ ہوگا کہ بے بس ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک جب نازل ہوا نا، ہمارے یہ آخری یہ اس میں وہ بھی ہے، سوال بھی ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں، اس میں دوبارہ یہ وہ وہاں یہ باتیں آپ جو ہے نا آپ کو اس میں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اعجاز، معجزہ ایک ہی بات ہے، اعجاز عاجز کر دینا۔ تو اب قرآن پاک کا معجزہ، قرآن پاک ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کیسے معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اللہ پاک نے پوری جو ہے وہ دنیا کو، پورے لوگوں کو، جو وہاں پر رہنے والے جو مخالف تھے قرآن پاک کے، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے، اور بڑا ان کا جو ہے وہ زبردست قسم کی ان کی وہ لکھتے تھے، اشعار کہتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ جو ہے نا تم اس جیسا قرآن پاک بنا کر لاؤ۔ اچھا، اب اللہ پاک نے جب ان کو چیلنج کیا نا، تو اللہ پاک چاہتے تو ان کی عقلوں کو بالکل بند کر سکتے تھے، ان کی عقلیں معاف ہو جاتی، ٹھیک ہے، ان کے دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو جاتی، ان کے دماغ بند ہو جاتے ہیں، ان کے دل اللہ پاک بند کر دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو چھین لیتے، ان کو بے وقوف بنا دیتے۔ اللہ پاک چاہتے تو اللہ پاک ایسا کر سکتے تھے، پھر اللہ پاک کہتے کہ ہاں تم اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پھر وہ چاہنے کے باوجود مقابلہ نہ کر سکتے، وہ مطلب ظاہر بات ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو کیسے مقابلہ کرتے؟ پھر یہ قرآن پاک معجزہ، یہ تو پھر مزہ نہ آیا نا پھر تو، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جب قرآن پاک اتارنے کے بعد ان کی عقلیں بالکل ویسے ہی رہیں، صلاحیتیں تو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل ویسے ہی رہیں، ان کی عقلوں کو معاف نہیں کیا، ان کے دماغوں کو بند نہیں کیا، ان کے دل و دماغ کے اوپر تالے نہیں لگا دیے، ان کی ساری صلاحیتوں کو چھین نہیں لیا، ان کو بے وقوف نہیں بنا دیا، بلکہ وہ ویسے ہی سمجھدار رہے جیسے وہ پہلے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اب جو ہے نا تم کوشش کرو اور اس کا مقابلہ قرآن پاک بنا کر لاؤ، اس جیسی کوئی اور کتاب بنا کر لاؤ، کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، پھر سارے کے سارے مل جاؤ، مل کر بنا کر لے آؤ۔ تو وہ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ جو ہے قرآن پاک جیسا قرآن نہیں بنا سکے، کوئی کتاب نہیں بنا سکے، کوئی صورت نہیں بنا سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی بے بس ہو گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال، ان کا نہیں، بس ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک کا معجزہ، اب یہاں پر جو ایک بات جو یہاں اس پیراگراف میں آخر میں بڑی پیاری بات کی ہے کہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، مطلب اس کو کوئی جو ہے نا وہ ایسے بے چینی نہیں ہوتی۔ جب قرآن پاک آپ کھول کے بیٹھیں ہیں تسلی سے آپ اس کو پڑھ رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بس بہت بے چینی ہونے لگ جائے کہ آپ کہیں بس ابھی میں نے قرآن پاک کو نہیں سننا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کو نہیں پڑھنا، قرآن پاک پڑھتا رہے آدمی توجہ کے ساتھ، جب پڑھتا رہے تو اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ ہاں ہم کسی اور کام سے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہمیں کچھ جلدی ہوتی ہے، ہم نے اور کام کرنے ہوتے ہیں، ہم اس لیے قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہمارا دل، اگر ہم بالکل تسلی سے بیٹھ کر خاموشی سے قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمارا دل اور چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ پڑھیں۔ اسے ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ایک بات سمجھ آئے گی۔ جو گانا ہوتا ہے نا، گانا سانگز جو ہیں وہ کوئی بھی ہوتے ہیں، اس کی وہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے، وہ 3 سے 4 منٹ کا، 5 منٹ کا، میکسیمم 6-7 منٹ کا، 6-7 منٹ کا بھی بہت کم ہوتا ہے، 3-4 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 3-4 منٹ کا وہ کیوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گانا جو ہے، جو سانگ جو ہیں، ان کے اندر جو ہے نا اس کو سننے کے ساتھ جو ہے انسان کی طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ تجربے کی بات ہے، آپ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ جتنے زیادہ جو گانے سننے سے اس کو بے چینی ہوتی ہے، تو وہ ایک انسان کی مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے نا، انسان وہ زیادہ لمبا گانا سن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو وہ چھوٹا سا گانا بناتے ہیں تاکہ 3-4 منٹ کا گانا ہو، ہمارے جو آڈینس جو ہے وہ بور نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک ایسا، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک سننے والا بور نہیں ہوتا، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہوگی بات کلیئر؟ آگے چلیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹاپک ہے محفوظ ترین کتاب۔ دوسری جو ہماری ہیڈنگ ہے محفوظ ترین کتاب۔ محفوظ ترین کیا مطلب کہ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے، ٹھیک ہے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ آپ مطلب دیکھیں، ایک کتاب ہے، کوئی کتاب بھی لکھی جاتی ہے اور وہ کتاب اس کو بہت زیادہ وہ پاپولر ہو جائے، بہت سارے اس کو جو ہے نا وہ پبلیشر اس کو چھاپنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی تبدیلی آنا، اور اس کے خلاف لوگ کوشش بھی کرنے والے بہت سارے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے خلاف اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں، اس کے دشمن موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ مطلب وہ اس کو تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آرام سے تبدیل کی جا سکتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے، ہم سوچ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن پاک ویسا کا ویسا ہے جیسا یہ نازل ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک لفظ کی، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ایون کہ اب دیکھیں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک تیار کروایا تھا، اس زمانے کا قرآن پاک 1400 سال پہلے کا، وہ ابھی بھی محفوظ ہے، میوزیم کے اندر ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، وہ انہوں نے تحقیق وغیرہ کی، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اتنا پرانا جو ہے وہ یہ کتاب ہے، اور لیبارٹری کے اندر اس کے اوپر جو بھی کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی اتنا پرانا یہ جو ہے، اس کا پیج بھی اتنے پرانے ہیں، اور وہ قرآن پاک اور آج کے قرآن پاک کو میچ کیا گیا تو بالکل وہی کا وہی ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک 14 صدیوں گزرنے کے باوجود بھی یہ محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جب اتنے زیادہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی
اور اتنے زیادہ لوگ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کیسے محفوظ ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ آپ خود سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے حفاظت کرنے کی، پھر اس کے کون تبدیل کر سکتا ہے؟ پوری دنیا بھی مل جائے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اس کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اس وجہ سے یہ محفوظ ہے۔ اور یہ معجزہ کہ قرآن پاک محفوظ ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا، کہ وہی معجزے والی بات آ جاتی ہے نا، کہ مطلب ہم سوچیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے ایک کتاب اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود بھی محفوظ رہ جائے، ٹھیک ہے، اتنی کوشش اس کو کریں تبدیل کرنے کے لوگ، پھر بھی محفوظ رہ جائے، تو یہ معجزہ ہی ہے۔ مطلب اس کے آگے آدمی عاجز آ جاتا ہے، لوگ عاجز آ جاتے ہیں، انسان کی سوچ عاجز آ جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ محفوظ ہے۔ اور پچھلی کتابیں بہت ساری جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ نازل ہوئیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور وہ بالکل برحق کتابیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور جو ان کو ماننے والے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ خود اس پہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی تھیں، اللہ تعالیٰ ہی یہ کتابیں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ وہ ایک خاص ٹائم کے لیے تھی نا، جب ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا، وہ دین ختم ہو گیا، اور اگلا دین اللہ پاک نے جو ہے وہ بھیج دیا۔ اور اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی تھیں، جتنی اہم باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر بیان کر دیں، تو اس لیے اب اس کو محفوظ رکھنے کی، باقی رکھنے کی اس کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، تو اس لیے اس کو جو ہے محفوظ نہیں رکھا گیا، قرآن پاک کو اس لیے محفوظ رکھ لی گئی۔ یہ بات بھی کلیئر ہوگی آپ کی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی عالمگیریت، گلوبلائزیشن، کہ قرآن پاک جو ہے عالمگیریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پوری دنیا کے اوپر اثر کرنے والی، پوری دنیا کو اپنے قابو میں لے لینے والی ایسی چیز۔ آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کو بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اور ڈاکٹر بن کے وہ جو ہے کلینک کھول لیتا ہے، وہ اس کے ٹاؤن میں، اس کی کالونی میں لوگ جو ہے اس سے دوائی لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کالونی میں، ایک ٹاؤن کے اندر، ایک شہر کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، سائنٹسٹ بن کر پوری دنیا کے اندر کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، اور وہ اس کا جو ہے اس کی کوئی ویکسین ایجاد کرتا ہے، اور اس میں وہ محنت کرتا ہے، اور ویکسین جب تیار کرتا ہے تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کی ویکسین جب آتی ہے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، اس کا فائدہ جو ہے یہ پوری دنیا پر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلا بچہ تھا، پہلا آدمی تھا، اس کا فائدہ ایک چھوٹے سے علاقے پر تھا، لیکن اس کا فائدہ پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے ایسی ویکسین تیار کر دی، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کی عالمگیریت جو پہلے والی کتابیں تھیں، ایک مخصوص خاص علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، 2 ملکوں کے لیے، 3 ملکوں کے لیے کتابیں اللہ پاک نازل فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن قرآن پاک عالمگیر کتاب ہے۔ عالمگیریت کا کیا مطلب؟ کہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جنگل میں رہنے والا انسان ہو، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں رہنے والا انسان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نبی ہیں۔ اس کو اپنے کامیاب ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہوگا۔ تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے لیے نبی ہیں، سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کا جو اثر ہے، قرآن پاک کا جو دائرہ ہے، قرآن پاک کا جو فائدہ ہے، وہ بھی پوری دنیا کا ہے، عالمگیر ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی عالمگیریت کی پوری دنیا میں پھیل جانے والی کتاب ہے یہ، اور اس کا فائدہ اور اس کو ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی بات مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ عالمگیر ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے نا، وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہوں گے۔ ان سب کو کامیاب ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گی۔ اور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا عالمگیر کتاب ہے کہ پوری دنیا پر قیامت تک آنے والے اتنے لمبے ٹائم کے لیے سب لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی، سب لوگوں کی نجات کا ذریعہ ایک ہی کتاب ہے، قرآن مجید۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے اندر ہمارے پاس جو ہیڈنگ بنی ہوئی ہے وہ عہد رسالت میں جمع و تدوین، اور عہد صحابہ میں جمع تدوین قرآن مجید، عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کی جمع و تدوین کا مطلب کیا؟ کہ اس کو جمع کرنا، اور تدوین کا مطلب اس کو اکٹھا کرنا، یہ کیسے ہوا؟
تو وہ سب سے پہلے تو بات انہوں نے بتائی کہ اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے صحابہ ایسے موجود تھے جن کو پورا قرآن پاک زبانی یاد تھا، ساتھ ساتھ وہ یاد کرتے رہتے تھے. دوسری بات جو تھی، اہم بات جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی وحی نازل ہوتی، قرآن پاک نازل ہوتا، آپ صحابہ کرام کو بلوا کے آیات کو لکھوا لیا کرتے تھے. اس کے لیے جو ہے کوئی پتھر، اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے ہاں پیپر بہت زیادہ عام ہے، تو لیکن کاغذ بھی ہوتا تھا. کوئی درخت کی چھال کے اوپر لکھ لیا، کوئی چمڑے کے اوپر لکھ لیا، کوئی جو ہے نا پتھر کے سل کے اوپر لکھ لیا، سیدھا سا جو پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھ لیا. اونٹ کی بڑی جو ہڈی ہوتی ہے، شانے والی ہڈی ہوتی ہے، کندھے کے پیچھے والی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بڑی چپٹی سی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو. وہ جب وہ ذبح کرتے ہیں نا کسی بڑے جانور کو، اس کو نکال دیتے ہیں، وہ استری سے بنی ہوتی ہے، جو پریس کرنے والی جو وہ اس ٹائپ سے بنی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی لکھا جا سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پاک کو آپ نے لکھوا دیا تھا. اور اس 23 سال کے عرصے میں 40 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن پاک کو لکھتے تھے. یہ نہیں کہ سارے ایک ہی وقت میں موجود ہوتے تھے، کبھی کوئی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ہیں، کبھی کوئی ہیں، تو ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 40 بنتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کاتب وحی، وحی کو لکھنے والا. کاتب کہتے ہیں لکھنے والا، کاف کراچی والا، کاتب وحی. اچھا، اور جو کاتب وحی کتنے ہیں کل؟ وہ 40 تھے. آیات کو سب کو لکھوا لیتے، آپ نے لکھوا لیا. مکمل قرآن پاک لکھا جا چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت تک سارا کا سارا قرآن پاک لکھوا لیا تھا، لیکن وہ مختلف پارٹس میں تھا، ایک جگہ پر نہیں تھا. کچھ حصہ کسی کے پاس ہے، کچھ حصہ کسی کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس ہے. آیتیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا نا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور، تو جنگ یمامہ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی. ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو صحابہ کرام نے اس کے خلاف جنگ کی اور بالآخر اس کو شکست ہو گئی. لیکن اس کے اندر یہ ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور بہت سے ان میں سے ایسے تھے جو حافظ تھے قرآن پاک کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو چونکہ خلیفہ تھے، تو ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، قرآن پاک کو جمع کروا لیں. اب اگر صحابہ کرام، ابھی ہمارا زمانہ تو ضرور ہے صحابہ کا زمانہ تھا، عام صحابہ جو ہے ان کو قرآن پاک بہت سارے صحابہ کرام کو یاد ہے، اور ایک ہی جنگ کے اندر اتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں. تو آگے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم ان تک قرآن پاک کیسے ان تک پہنچائیں گے؟ تو اس کو لکھ لینا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ بار بار ان سے یہ بات کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات جو ہے فکر ہوئی کہ ہاں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا چاہیے، تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو، ان کو ایک جگہ پر اکٹھا قرآن پاک مل جائے، اس کے مختلف مطلب پارٹس جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے. اچھا، اس کے لیے جب صحابہ کرام میں نا ایک صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بڑے سمجھدار صحابی تھے، اور یہ وحی کو لکھتے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کاتب وحی تھے. تو ان کا انتخاب کیا گیا، بہت سمجھدار تھے، بڑے علم والے تھے، بڑے ہوشیار تھے. تو ان کا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ان کے ذمہ کام یہ لگایا جائے، اور یہ جو ہے نا یہ قرآن پاک کو جمع کریں. پھر اعلان کر دیا کہ جن جن صحابہ کے پاس جو جو آیتیں ہیں قرآن پاک کی وہ لے کر آئیں، اور ہم ان کو ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں. اب سارے صحابہ کرام آیتیں لے کر آئے، مختلف صحابہ کرام وہ مسجد میں وہاں پر لے کے آتے، ان کو جمع کرتے، اور وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس کو لکھ لیتے. اور اس طرح ایک کتاب جس کو مصحف کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تیار ہو گیا. مصحف کا مطلب کتاب، ایک کتاب کے اندر قرآن پاک لکھا جا چکا. وہ ایک ہی کتاب تھی، ایک ہی قرآن پاک تھا صرف، اور اس کے اندر قرآن پاک کو لکھ کر محفوظ ہو گیا. ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں اب ایک جگہ پر محفوظ ہو گیا قرآن پاک. یہ ہو گئی کلیئر بات. یہ تو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع و تدوین، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دور آیا حضرت عمر فاروق کا، ان کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. کتنے سال انہوں نے خلافت میں وہ کی تھی؟ خلافت ان کی تھی 12 سال. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہو چکی تھیں، بہت سارے ملک فتح ہو چکے تھے. اسلام جو ہے وہ عرب سے باہر نکل چکا تھا. اور جو جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی فارسی ہیں، کوئی کون سی زبان بولنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، میں نے یہاں پہ لکھا ہے حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ کسی جگہ پر جو ہے وہ جہاد میں تھے اللہ کے راستے میں. تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑ رہے ہیں، مطلب اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، ان کے درمیان کوئی بحث ہو رہی ہے. تو ایک کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ آیت اپنے استاد صاحب سے اس طرح سے پڑھی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت اپنے استاد صاحب سے اس طرح پڑھی ہے. اب حضرت حذیفہ تو جو ہے وہ صحابی تھے اور عرب تھے، ان کو تو زبانوں کو پتہ تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو دونوں باتیں بالکل صحیح تھیں، مطلب جو دونوں لوگ باتیں کر رہے تھے، دونوں کی باتیں بالکل صحیح تھیں، لیکن پھر بھی ان کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا.
وہ اختلاف ہوتا کیا تھا؟ پھر انہوں نے خیر میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آ کر بتایا اور ان کو بتایا کہ یہ تو بڑے فکر کی بات ہے. اب سارے عرب تو مسلمان جو عرب سے باہر اسلام پھیل چکا ہے نا، اور جو دوسری زبانوں والے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے، تو وہ تو آپس میں اس طرح جھگڑا پیدا ہو جائے گا. تو لہذا آپ ایسا کریں، آپ سب کو جمع کریں، صحابہ کرام کو جمع کر کے نا آپ قرآن پاک کو کسی ایک لغت پر، کسی ایک قرات پر قرآن پاک کو جو ہے وہ جمع کر دیں. کسی ایک لہجے پر، لغت بھی اس کو کہا جاتا ہے، قرات بھی کہا جاتا ہے، کسی ایک قرات پر، کسی ایک لغت پر ان کو جو ہے وہ جمع کر دیا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی قرات کے اوپر، اس قریش کی لغت کے اوپر ان کو سب کو جمع کر دیا. اچھا اب آپ کو ہم تو جو ہے وہ چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا آسان کر کے اس کو بات کو سمجھاتا ہوں کہ اختلاف ہوتا کیسے تھا. مثلا مطلب ہم یہاں پر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، تو ہمارے یہاں پر پنجابی بولی جاتی ہے زیادہ، اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے اردو ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں پر سرائکی بھی ہے، وہ جو ہے نا جو وہ بھی بہت کثیر تعداد میں بولی جاتی ہے. اب ہم 3 زبانوں کے میں سے پشتو بھی ہے، لیکن ہم ابھی 3 زبانوں کے ہم مثال لے لیتے ہیں. اچھا کبھی آپ دیکھیں پنجابی میں کوئی بات لکھی ہوئی ہو، سرائکی میں کوئی بات لکھی ہوئی ہو، اردو تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سرائکی میں اور اردو میں اس کے جو حروف تہجی ہیں، جو الفابیٹس ہیں، وہ مختلف ہیں. جب آپ کو کوئی سرائکی آپ کے سامنے بول رہے ہیں، آپ کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الفاظ، یہ چے کی آواز آ رہی ہے، یہ بے کی آواز ہے، یہ تے کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے. لیکن جب آپ لکھی ہوئی دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ یہ کوئی حرف تو ایسا ہے نہیں جو چے کی طرح ہو اور اس کے اوپر 3 نقطے ہوں، یہ کون سا حرف آ گیا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو کوئی نہیں ہے، اردو کے اندر کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے یہ کیا، مطلب اس کو جو لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے جو الفابیٹس ہیں وہ اردو سے کچھ چینج ہیں. اب یہ زبانیں ایک ملتی جلتی زبانیں ہیں نا، مطلب یہاں ایک علاقے میں بولی جانے والی زبان، جو اردو بولنے والا ہے وہ سرائکی پنجابی کو کچھ نہ کچھ سمجھ لے گا، بات کو سمجھ لے گا. پنجابی بولنے والا سرائکی سمجھ لے گا، سرائکی بولنے والا پنجابی سمجھ لے گا، اردو کو سمجھ لے گا، کچھ نہ کچھ ہم گزارا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پر بھی عرب کے اندر بھی جو مختلف قبیلے تھے، ہر قبیلے والے کا جو بولنے کا سٹائل تھا وہ مختلف تھا، اس کے الفابیٹس بھی چینج تھے. مثلا آپ جو ہے نا ایک لفظ بول رہے ہیں، آپ سین کی آواز نکال رہے ہیں، ایک آدمی کوئی لفظ بول رہا ہے عرب، وہ سین کی آواز نکال رہا ہے، آپ اسے کہیں لکھ کے دو، وہ لکھے گا قاف. آپ کہیں گے یہ کیا، مطلب یہ تو آواز اس کی سین کی آ رہی ہے لیکن یہ لکھ رہا قاف ہے. تو وہ اپنے اس کی لغت کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہوگا. ہم اب پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کون سی لغت کو، کس طرح قرآن پاک کو پڑھیں، اس طرح پڑھیں. حالانکہ وہ لکھ رہا، وہ ساری بات ایک ہی چل رہی ہے، وہ صرف الفابیٹس جو چینج ہیں اس کی وجہ سے سارا کا سارا مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، قرآن پاک کے بہت حافظ اور عالم تھے. تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ قریش کی جو قرات ہے، جو لغت ہے، آج کے بعد ساری کی ساری سب میں اعلان کروا دیا کہ کوئی آدمی بھی جو ہے نا کسی قبیلے کی لغت میں قرآن پاک نہیں پڑھے گا، بس قریش کی لغت کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا. اور پھر انہوں نے مختلف قرآن پاک تیار کروائے، ان کو لکھوایا، ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا اس زمانے میں، تو لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیا. وہاں کے گورنروں کو کہہ دیا کہ بس اب سب کو یہ بات کہہ دو، اور سب کو جو ہے نا اس بات پر اس بات کے جو ہے نا ان کو یہ کہو کہ قریش کے مطابق ہی قرآن پاک پڑھیں گے، جس طرح لکھا ہوا اسی طرح قرآن پاک کو لکھا جائے گا. اور ہم تک بھی اب تک وہی ہم قریش کی لغت ہی پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا، ان کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ انہوں نے لوگوں کو اتنے زیادہ اختلاف سے جو ہے بچا لیا، ورنہ تو جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جاتا، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ جو ہم عرب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جمع تدوین تھی. اب اس میں ہم نے جس طرح ہم نے چیپٹر پڑھ لیا، اب ہم نے جو اس میں کوشش کی ہے کہ جو مشق جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس میں وہ ہو جائے، چیپٹر کے اندر ہی ہماری مشق کے سوالات ہمارے ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی آپ کو سوال مشکل لگے، کوئی ایسی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز جو میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں، یہ سوال ہے نا مختصر جوابات دیں، اس میں چوتھا سوال ہے قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں. ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید معجزہ ہے. تو اس میں 2 باتیں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں، آپ کو دوبارہ میں مینشن کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کا اعجاز 2 باتیں ہیں. ایک بات جو ہم نے یہاں پر شارٹ کوسچن میں ہم نے 2 لائنوں 3 لائنوں کے اندر بیان کرنا ہے، 2 باتیں ہم نے یہاں پر بیان کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن پاک محفوظ ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ انسان سوچتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی یار یہ کیسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ بھی ہم نے بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لی ہے، اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکا. اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے، دوسرا اس کے قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ بہت بڑا جو معجزہ ہے قرآن پاک کا،
کہ کوئی اس جیسا قرآن پاک پیش نہیں کر سکا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکا، اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکا۔ تو اس شارٹ کوسچن کے جواب میں آپ نے یہ دو باتیں، ایک یہ کہ قرآن پاک محفوظ ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے، دوسرا یہ کہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ یہ جو ہے لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی کفار، دنیا بھر کے کفار جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اور اس جیسا قرآن بنا نہیں سکے، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لا نہیں سکے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی، پھر بھی کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔